ناظرین کہتے ہیں کہ اقتدار کی بساط پر سیاسی نظریات کتنے ہی جدا کیوں نہ ہوں، جب بات اپنی برات اور استحقاق کی آئے تو حریف بھی حلیف بنتے دیر نہیں لگتی۔ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ کو عوام کی فلاح کا ضامن سمجھا جاتا ہے، لیکن جب انہی اسمبلیوں سے تاحیات بلو پاسپورٹ، اسلحہ لائسنسوں کی بھرمار اور وی آئی پی کلچر کے تحفظ کے قوانین منظور ہونے لگیں تو ملک کو نیا پاکستان جیسے بنانے کے دعوے اور عوامی خدمت کے نعرے اپنی ساکھ کھو دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظور ہونے والا حالیہ براتی بل اس وقت ملک میں ایک نئی بحث کو جنم دے چکا ہے، جہاں قول و فعل کے تضاد میں اتنی شدت ہے کہ سیاسی جماعتوں خاص کر تحریک انصاف کے لیے اب اپنے بیانیے کا دفاع کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس پورے منظرنامے کا سب سے دلچسپ پہلو مسلم لیگ نون کا وہ تضاد ہے جو ایک ہی وقت میں دو مختلف زبانیں بول رہا ہے۔ ایک طرف وفاقی وزیر مملکت طلال چودھری خیبر پختونخوا حکومت کے اس اقدام کو سیاسی رشوت قرار دے کر اسے ملک کی عالمی ساکھ کے لیے خطرہ بتاتے ہیں، دوسری طرف خیبر پختونخوا اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے رکن جلال خان کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا قانون نہیں بلکہ 1988 سے موجود قانون کی نظر ثانی ہے۔ اس کے مطابق مفت رہائش، ٹول ٹیکس استثناء، اسلحہ لائسنس اور دیگر کئی مراد پہلے بھی قانون کا حصہ تھی، جبکہ بلو پاسپورٹ کی سہولت پنجاب اور سندھ کے ارکان کو بھی حاصل ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترامیم اپوزیشن کی مشاورت سے کی گئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہی جماعت وفاق میں اس قانون پر شدید تنقید کیوں کر رہی ہے جس کے اپنے نمائندے اسے معمول کی قانونی کارروائی قرار دے رہے ہیں؟ اہم بات یہ ہے کہ آج جب وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی پریس کانفرنس میں اس بل کو لے کر تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کر رہے تھے تو یہی جلال خان وہاں بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عام سوال تو یہ بھی ہے کہ طلال چودھری اور اختیار ولی کی نظر میں جو مراد سیاسی رشوت اور وی آئی پی کلچر کا فروغ ہے، جلال خان کے نزدیک وہ ارکان اسمبلی کا جائز استحقاق کیسے بن گئی؟ کیا نون لیگ کا اصول صوبے کی سرحد بدلنے سے بدل جاتا ہے؟ صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں، پیپلز پارٹی کی صورتحال بھی مختلف نہیں۔ بلو پاسپورٹ کی ترمیم پیپلز پارٹی کے احمد کنڈی پیش کرتے ہیں، جبکہ ان کے بھائی گورنر فیصل کریم کنڈی اسی معاملے پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر قانون اتنا ہی غلط تھا تو ترمیم پیش کیوں کی گئی، اور اگر درست تھی تو آج اس سے لا تعلقی کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ ناظرین، اصل سوال صرف بلو پاسپورٹ یا اسلحہ لائسنس کا نہیں، اصل سوال سیاسی اخلاقیات کا ہے۔ وہ جماعت جو برسوں وی آئی پی کلچر کے خاتمے کو اپنی سیاست کا بنیادی نعرہ بنائے رکھے، اگر اقتدار میں آ کر انہی مراد کو اپنا حق قرار دے تو عوام سوال ضرور کریں گے، اور یہی سوال اپوزیشن سے بھی بنتا ہے کہ اگر یہی مراد پنجاب، سندھ یا وفاق میں بھی موجود ہیں تو پھر ان کے خاتمے کی ابتدا اپنے گھر سے کیوں نہ کی جائے؟ اور کیا وہ جماعت بھی اس بل پر اعتراض کرنے کا حق رکھتی ہے جو چند ماہ پہلے 11 ارب روپے کا جہاز خریدنے کی خبر کو چھپاتی رہی اور جب سوال اٹھے تو اسی جہاز کو پنجاب ایئر لائن میں شامل کرنے کا بیان سامنے آتا ہے؟ اسی موضوع پہ مزید بات کریں گے، اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے ان کے کوارڈینیٹر اور سینئر رہنما اختیار ولی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے نعیم حیدر پنچوتا صاحب اور تجزیہ کار صحافی حسن ایوب صاحب بھی آج پروگرام میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے اختیار ولی صاحب، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ آج آپ نے ایک عدد پریس کانفرنس کی اور اس میں آپ کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے یہ رہنما جلال خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کھل کے اس میں تنقید کی، یہ بہت غلط ہوا اور یہ سیاسی رشوت بھی آپ کے رہنماؤں نے اسے کہا، اور آپ نے کہا جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اپنی برات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری مشاورت سے ہوا ہے اور یہ اس میں کوئی تبدیلی تو ہوئی نہیں ہے۔ پہلے آپ فیصلہ تو کر لیں، آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اگر آپ صرف جلال صاحب کی صفائی میں مجھ سے بات کروانا چاہتے ہیں تو لیجئے، میں کہہ دیتا ہوں، لیکن اگر آپ بل پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پہ بھی تبصرہ کر دیتا ہوں۔ جہاں تک جلال صاحب کی بات ہے تو ان کی سوشل میڈیا نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، اور نمبر 2 جلال صاحب جو تھے وہ اس وقت قانون سازی کے عمل میں شامل نہیں تھے، وہ اس وقت اجلاس میں نہیں تھے۔ یہ تو تھی ان کی بات۔ اب بات آتی ہے بل کی۔ میں آپ کو منصور بھائی یہ بتا دوں کہ آپ ایک اسمبلی کے ممبر پر ایف آئی آر نہیں کر سکتے، چاہے وہ قتل کرے، چاہے وہ اجرت کرے، چاہے وہ لینڈ گریبنگ کرے، ایک منٹ۔ آپ نے بھی کہا کہ جو ٹویٹ تھی ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے ڈیلیٹ کر دی ہے۔ یہ جلال خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ میں نے اس وقت کھولا ہوا ہے، یہ میرے ہاتھ میں فون، میں اسکرین کے اوپر بھی اس کا شارٹ دکھا دوں گا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 19 گھنٹے پہلے ٹویٹ کیا ہوا ہے، سنا دیتا ہوں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ جہاں تنقید بنتی ہے وہاں تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اسمبلی ارکان کے مراد اور استحقاق کے حوالے سے کوئی نیا قانون نہیں لایا گیا۔
یہ قانون 1988 سے موجود ہے جسے نیا نام دیا گیا ہے. مفت رہائش ٹول ٹیکس سے استثنا 1988 کے ایکٹ میں بھی موجود ہے. پرانے قانون کے مطابق ہی ارکان اسلحے کے لائسنس بھی رکھ سکتے ہیں. پرانے ایکٹ کے مطابق ہی جسٹس آف پیس کا اختیار بھی رکن صوبائی اسمبلی کو دیا گیا ہے. بلو پاسپورٹ کا حق پنجاب اسمبلی کے قانون میں بھی موجود ہے. سندھ اسمبلی کے ارکان بھی انہی امارات کے حقدار ہیں. پرانے قانون میں ہی کچھ نیا اگر شامل ہوا ہے یا تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اسمبلی کے ارکان کے ساتھ مشاورت کے بعد کی گئی ہے. بے بنیاد پروپیگنڈا نہیں ہونا. سر ہولڈ سر مجھے پڑھنے تو دینا, اس کے بعد آپ کامنٹ کیجئے گا. تھوڑا سا اگر اسمبلی میں آپ ہولڈ کریں نا, میں آپ کو آگے بولنے کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی جب میں آپ کو کہہ دوں کہ صرف بات جلال کی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے وہ دوست جو اس اسمبلی سیشن میں موجود تھے جنہوں نے اس بل کی حمایت کی تھی یا اس پہ خاموش رہے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آج سر, وہ ڈیسیژن لے لیا ہے. اختیار صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ کے پریس سر کانفرنس میں آپ کو یہی ٹھیک وہ اس وقت اس قانون سازی کے دوران موجود نہیں تھے. ان سے ٹویٹ کے بارے میں نے پوچھا, کہتے میری سوشل میڈیا میرا اکاؤنٹ چلاتی ہے, This tweet is still on the account, sir. میری اسکرین کے اوپر یہ دیکھیں, یہ میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے انہوں نے بتا دیا ہے. اس اسکرین پہ, میری اسکرین پہ آپ وہاں سے اوپن یور ٹویٹر اکاؤنٹ. ٹھیک ہے اختیار صاحب, اوپن یور ٹویٹر. سر ڈونٹ ڈو دس, یہ زیادتی ہے اختیار صاحب. ٹھیک ہے, میں آئی ریسپیکٹ یو لاٹ, بٹ پلیز ڈونٹ انسلٹ دی انٹیلیجنس آف دی پبلک سر. ڈونٹ ڈو دیٹ, یہ غلط بات ہے سر. ڈونٹ ڈو دیٹ پلیز. کیا چیز یہ سر یہ لوگوں کی انٹیلیجنس کا مذاق اڑانے والی بات ہے سر, کہ آپ یہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے کر دیا تھا. یور دیر سوشل میڈیا ٹیم از سو مطلب گوفس. میرے خیال میں اٹس بیٹر آج پھر آپ کو جلال کو بلانا چاہیے تھا اور اپنے شو میں بٹھا کے یہ سوال آپ ان سے کریں. اختیار صاحب پھر آپ ان کو اپنے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں سر؟ میں اسی لیے بٹھاتا ہوں کہ میری وہ پارٹی ہے اور ہمارے لیے وہ جواب دہ ہیں. ہم ان سے سوال کر لیں گے, ہم ان سے جواب بھی لیں گے. نہیں سر, اس طرح نہیں ہوتا نا. وہ ایک پبلک پوزیشن لے رہے ہیں اس موقع پہ. آپ ایک پریس کانفرنس اور کر رہے ہیں, وہ شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ پبلک ڈومین میں کوئی اور بات کرتا ہے. عظمہ بخاری وہاں سے پنجاب سے بیٹھ کے اس معاملے کے اوپر کہتی ہیں جناب انہوں نے تو وہی حرکت کرنی تھی کہ اپنے بچوں کو بلو پاسپورٹ استعمال کر کے جو ہے اسائلم دلوانا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ دین Muslim League Noon has the audacity to actually sir hold on نا سر, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ کے پاس کس بات کی مورل اتھارٹی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ سب کچھ کریں, کیونکہ آپ لوگ تو سب کچھ پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ پہ کر رہے ہیں. This is what you are doing. سر آپ منصور بھائی, my apologies, لیکن آپ اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آپ کو بھی معلوم ہے, بتائیے سر, بتائیے, آپ کو علم ہے, بتائیے کہ جو ایم پی ایس کا پاسپورٹ ہوتا ہے بلو پاسپورٹ, دیٹ از فار 5 ایئرس. جو اسمبلی کی لائف ہوتی ہے وہاں تک وہ ویلڈ ہوتا ہے. اچھا جی, دس از واٹ وی آر ایکسرسائزنگ دیز تھنگز ان پنجاب, سندھ اور بلوچستان. اب لائف ٹائم کے پاسپورٹ مانگنا, 8 کلاشن کوفیں, آپ موضوع کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں, آپ کا شو ہے, آپ اینکر ہیں, مرضی ہے آپ کی. ٹول ٹیکس سے وہ مستثنا ہے. کوئی پرچے میں آپ اس کو نامزد نہیں کر سکتے, اور اگر نامزد ہو بھی جائے آپ اس کی گرفتاری نہیں کر سکتے. عدالت ان کو نہیں بلا سکتی. اسپیکر آف اسمبلی ان کا کسٹوڈین رہے گا, ان کو گارڈ کرے گا, done the program on all this yesterday sir. آپ نے شاید وہ پروگرام نہیں دیکھا ہوگا, آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا, ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. بٹ my point is sir, آپ کی پارٹی نہیں سر, آپ کی پارٹی کا ہم ایکشن لے لیں گے. نہیں سر, آپ نے نہیں لیا نا, اس میں ملوثوں کا ہم ایکشن لے لیں گے. نہیں لیا نا سر, they are part and parcel of the whole thing. ٹھیک ہے, you are part and parcel of the whole thing sir. آپ مدعی کو چھوڑ کے اگر گواہ کو پھانسی پہ چڑھانا چاہتے ہیں, چڑھا دیں. آپ گواہ نہیں ہیں, آپ گواہ نہیں ہیں, آپ مدعی نہیں ہیں, آپ ملزم ہیں, اتنے ملزم ہیں جتنی پی ٹی آئی ہے. یہ فرق ہے سر. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. چلے میں اس وقت